میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کو آخرت میں احساس ندامت سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ قالا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے منافقو، اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم سپاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انسان کے یہ خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ جنم لیتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے دوران بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں اور بے شمار غلطیوں کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تاہم توبہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک خاص احسان عظیم ہے، کے ذریعے اس دنیا میں یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ بلا شبہ دنیا محض اس مقصد کے لیے بنائی گئی، ہماری تربیت کا سامان پیدا کیا گیا، ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا اور اس دنیا میں ہمیں ہماری خطاؤں سے پاک کر دیا گیا۔ آئین ممکن ہے کہ ہمیں اپنی خطاؤں اور اپنی طرز زندگی پر شدید پچھتاوا ہو، تاہم یہ ہمیشہ ممکن ہے کہ ہم اس پشیمانی کے لیے تیار ہیں۔ اس پچھتاوے سے گزرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو معاف کر دے گا، بشرطے کوئی صدق دل اور خلوص نیت سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اور ہمارے ہر بھید کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آیا ہم اس کے وفادار بندے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنی قربت کو اس طرح بیان فرماتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 25، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، اگر تم صالح العمل بنو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ تاہم یہاں ایک اور اہم حقیقت منکشف ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں سرزد ہونے والے گناہوں اور غلطیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب تر لے جا رہا ہے۔ مزید برآں ہم کبھی بھی یہ پیش بینی نہیں کر سکتے کہ کب ہمیں موت کا سامنا ہو۔ بے شک موت کا ایک دن معین ہے، مگر اس کا وقت اور دن کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہم سب کو ایک دن مرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اس کی موت جلد بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں کفِ افسوس نہ ملنا پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی پر اثر نو غور کرے۔ اگر ابھی اسی وقت آپ کو موت کے فرشتے کا سامنا ہو تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ ان تمام سالوں کا حساب دے پائیں جو آپ نے اس دنیا میں گزارے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اب تک کیا نیک اعمال سر انجام دیے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں بہت زیادہ محتاط رہے؟ ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس ان سوالات کا مثبت جواب نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور پورے خلوص اور صدق دل کے ساتھ قطعی طور پر یہ عہد کرتا ہے کہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو کہ الغفار، معاف کرنے والا، جو رحیم کل ہے، الحلیم درگزر کرنے والا اور جو بخشنے والا رحم دل ہے، اور التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان لوگوں کو انعامات سے نوازے گا جو عزم بالجزم کے ساتھ انتہائی ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر قائم رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ وہ یقیناً اپنے ان بندوں کو بخش دے گا جو ایمان والے ہیں اور جو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 96-97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ جس کسی نے، وہ مرد ہو یا عورت، اچھا عمل کیا اور وہ مومن بھی ہوا
اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان کے بہترین کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ کبھی نہ بھولیے کہ کسی وقت بھی ہم میں سے کوئی بھی اچانک موت کی گرفت میں آ سکتا ہے، اور اس لمحے اگرچہ ہم پورے طور پر پچھتا بھی رہے ہوں، پھر بھی دنیاوی زندگی میں ہم سے سرزد ہونے والے گناہوں کی اصلاح کا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کا خواستگار ہونے میں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ذرا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بننے کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے، ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہر و محبت سے نوازتا ہے۔ پھر جنت میں داخل ہونے کا بھی صرف یہی ایک راستہ ہے۔ جنت وہ دائمی مسکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار ماننے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔